کہاں لگا اس کو الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لیا جس نے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، سجا لیا جس نے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے نبوت کے جس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمائی، اللہ جل جلالہ نے اس سلسلے کی تکمیل، اس سلسلے کی اختتام، اس سلسلے کی انتہا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر فقط رسول نہیں بلکہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کو اللہ جل شانہ نے صرف نبوت کا تاج نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ختم نبوت پر دلائل صحابہ کرام کو بیان فرمائے، سکھائے۔ پیارے پیغمبر اس دنیا سے رحلت کر گئے، لیکن پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر دلائل آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلائل موجود رہیں گے۔
میں آج کے اس عنوان عظمت قرآن کے حوالے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک دلیل بیان کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 نبی ایسے بھیجے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی کتاب عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے تورات عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے زبور عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے انجیل عطا کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس تورات اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام کو ماننے والوں کے پاس زبور اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس انجیل اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کو قرآن مجید عطا کیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد یہ اللہ کا کلام، یہ کتاب آج بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ نہ اس کی زیر تبدیل ہوئی ہے، نہ اس کی زبر تبدیل ہوئی ہے، نہ اس کی پیش تبدیل ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے؟ وہ بھی کلام اللہ کا ہے، قرآن بھی کلام اللہ کا ہے۔ تورات، زبور، انجیل کو بھی اللہ نے اتارا، قرآن کو بھی اللہ نے اتارا۔ تورات، زبور، انجیل کو لے کے آنے والے جبرائیل امین ہیں، قرآن کو لے کے آنے والی بھی جبرائیل امین ہیں۔ تورات، زبور، انجیل جن کو عطا کی گئی وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن جس کو عطا کیا گیا وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ تورات اور زبور اور انجیل اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں، اور قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ گرامی قدر، وجہ یہ ہے کہ وہ فقط نبی تھے، میرے اور آپ کے پیغمبر فقط نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ وہ صرف رسول تھے، میرے اور آپ کے پیغمبر فقط رسول نہیں بلکہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وہ فقط انبیاء تھے، میرے اور آپ کے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں۔ ان کی رحلت کے بعد ان کی کتابوں پر عمل کرنا باقی نہ رہا۔ حضور کی رحلت کے بعد رہتی دنیا تک اس قرآن پر عمل کرنا باقی رہا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا موجود ہونا، قرآن کا اپنی اصلی حالت میں موجود ہونا حضور کی ختم نبوت پر ایک ٹھوس دلیل ہے۔ گرامی قدر، اے حافظ قرآن جو اپنے دل کے اپنے سینے میں قرآن کے 30 پارے اٹھا کے پھرتا ہے، یہ بظاہر تو ہم کو انسان نظر آتا ہے، حقیقتاً یہ حضور کی ختم نبوت پر چلتی پھرتی دلیل ہے۔ یہ حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کا پہرہ دار ہے۔ اسی وجہ سے تو پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے شرفاء، میری امت کے معزز، میری امت کے مکرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ گرامی قدر سامعین، دوسری جگہ حضور نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پھر یہاں بس نہیں ہوا، پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ حافظ قرآن سے فرمائیں گے، اقرأ، اے میرا بندہ قرآن پڑھتا جا، ورتقی، اور درجات کی بلندیوں پر چڑھتا جا۔
فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، بس تیری منزل اور مقام وہاں تک ہے جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی 6666 آیت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ پاک 6666 بلندیوں پر مکان عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر بس نہیں ہوا، پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ حافظ قرآن سے فرمائیں گے اے میرا بندہ چل جنت میں جا۔ حافظ قرآن کہے گا یا اللہ میں تو جنت میں جا رہا ہوں لیکن میرے ابو جہنم میں جا رہے ہیں، یا اللہ میں تو جنت میں جا رہا ہوں میرے بھائی جہنم میں جا رہے ہیں، یا اللہ میں تو جنت میں جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، ان لوگوں نے مجھے آپ کے قرآن مجید کے حفظ کرنے کے لیے فارغ کیا، انہوں نے مشقتیں برداشت کی، انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، یا اللہ آپ تو مجھے جنت دے رہے ہیں، میرے ساتھ مدد کرنے والوں کو آپ جہنم میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ گرامی قدر سامعین، اس وقت اللہ پاک اس حافظ قرآن کی وجہ سے 10 ایسے لوگوں کو جنت نصیب فرمائیں گے وجبت لہ النار، جن پر اللہ کی طرف سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ گرامی قدر سامعین، یہ حفظ قرآن کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے، یہ حافظ قرآن دنیا کے اندر بھی ختم نبوت کی چلتی پھرتی دلیل ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کو جنت کی نشانی بتلایا ہے۔ کل قیامت کے دن بھی خود بھی جنت میں جائے گا، اپنے ساتھ اپنے 10 ایسے عزیز لوگوں کو بھی جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ گرامی قدر سامعین، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ سب کتابوں میں بھلا قرآن ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نام بتاؤ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے مہمان مفتی جمیل احمد صاحب، مدرس جامعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں عقیدہ ختم نبوت کا استدلال قرآن مجید سے کر رہے تھے، اور میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اور اس پر دلیل یہ چھوٹے 8-10 سالہ بچے کا قرآن یاد کرنا دلیل ہے، کیونکہ قرآن کی کتنی ایسی آیات ہیں جو اس بات پر دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انبیاء کا سلسلہ بند ہے، اور حضور کے صدقے یہ دین میرے اور آپ کے ذمہ سپرد ہے، اور اس سپرد کے آگے پہنچانے کی کئی شعبے ہیں، مدارس ہے، دعوت تبلیغ ہے، جہاد ہے۔ اب مجھے اور آپ کا اس بات کے دعوت دے رہے تھے کہ میں اور آپ آنے والی نسل کو ان علماء کی ہاتھوں میں دیں تاکہ وہ ان کو حفاظ بنائے، عالم بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن میرے اور آپ کے بارے میں رب تعالیٰ سے جھگڑا کرے کہ انہوں نے تو مجھے مدرسے میں بھیجا تھا، انہوں نے تو مجھ پر خرچہ کیا تھا، لہذا میرے وہ 10 ساتھی جن پر جہنم واجب ہے میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اسی بات کی طرف دعوت دے رہے تھے مفتی جمیل احمد صاحب۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس مدرسے کے طالب علم محمد موسیٰ کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں بہت ہی محترم جناب محمد موسیٰ صاحب۔ بختیار
शरीफ पढ़ गए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूजा साल मैं जिमें ही जुमे की छुट्टी करे ना जरमाने चला अगली रात आना पै वेंदा। पिछले साल भी बयान ही मेरे नाली में थी इस साल भी ये हो गया। रात खान को गिरने वास्ते गया बजे ते उस दी आमद तक मैं दोहर नाल गपशप लाने का इरादा रखे ना बगैर किसी तमहीद दे आज दा ये मुख्तसर प्रोग्राम साकू इस गाल दा सबूत देता है कि के चले लोगों को कुरान नाल कितनी मोहब्बत है। तादाद अपनी देखते बैठे हुए ज़ौक़ शौक़ ही देते पे हैं। अल्लाह मुआफ़ करे अगर सादा इयो प्रोग्राम कोई ढोल वाजा दा होवेया दबल दा होवेया यकीन करो लत रखने दी जा ना होवेया। मेला होवे ना मेला मेला होवे ना सारे वहदे भी हैं ते आजकल वाली बाल दे या बैज मैच लगदे टिकट भी होगी पैसे भी भरे दे ते पैर रखने दी जा मिले वहदे भी जरूर है
اگرچہ کندھا کیوں نہ ترپڑیاں پویں بات بھی ضرور بہنے ہیں کیونکہ ساکو انہا چیزاں دے نال محبت ہے افسوس اس گال رہے کہ دعویٰ اس گال نہ کرنے ہیں کہ اسا مسلمان ہیں لیکن اللہ دی کلام دے نال ساکو اتنی محبت ہے جو اپنی تعداد آپ دیکھیں بات آکھنے ہیں سارا شکار دے گلہ بھی یہ ہے مسلمان زوال دا شکار ہیں پستی دا شکار ہیں ٹھیک ہے دین بڑی پچھا پہ بندے ہیں مسلمان خزانہ تیرے کول ہے رب دا اللہ دی کلام کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہی خدا دیتی ہوئے اساکو کہ او خدا دے قدرت والے وجود دے بچو نکل گئی ہوئے سوا قرآن علماء حضرات بیٹھے مفتی سے بڑا موجود ہے ٹھیک ہے ہر چیز خدا دی مخلوق ہے لیکن اللہ دا قرآن خدا دا کلام ہے خدا دا کلام ہے اللہ پاک دے قدرت والے وجود دے وچوں نکل کے بہن آیا ہے کہ اسا مسلمان اس دی قدر اتنی پہ کریں دے ہیں اتنی قدر پہ کرنے ہیں کہ قرآن و حدیث دا اگر واز ہوئے جلسہ ہوئے تو ساری محبت دا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ بس گڑے چنے چند آدمی ایسا آوے نہیں ہے ٹھیک ہے ان سے علاوہ مسلمانہ کو توفیق نہیں پہ ملتی جو وہ واز و نصیحت واسطے قرآن دگاہ سن واسطے اللہ نے گھاری چھو آمنین اپنی قسمت کو آپ ہو آخر دعوانا الحمدللہ اچھا میں کو مفتی صاحب آکے جھڑپ شراب کار بلے گا نہیں میں کو مزہ نہیں آتا بھی آپ اس دی وجہ ہے جو صحاب سارے کو پچھا بیٹھے ہوئے ابو بال بیٹھے تھے میں کو ای میں لگے میں تو کہنے گڑگال کرے نہ نام کھڑا کیا کروں بہرحال گلہ اے ہے یقین کرو دل دے اندر افسوس اس بات ہے بلکہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث دا سہارا گرسا آمنہ دے در یتیم محمد کریم نے فرمایا ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء میرے آقا فرمائے لوگوں اے جڑے دل تمہارے انہاں کو زنگ لگ رہا ہے زنگ سنا کیویں زنگ لگ رہا ہے میرے آقا نے فرمایا کما یسطع الحدید اذا اصابه الماء لوہے کو پانی لگ رہا ہے کہ اس کو زنگ لگ رہتا ہے ان سارے تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ سکتا ہے زنگ لگ سکتا ہے صحابہ یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ وہ کیڑا ٹائم ہو سی جو دلوں کو زنگ لگ سی فوراً اس کا علاج پوچھا ہی نہیں یا رسول اللہ علاج کیڑا ہے کہ آقا نے فرمایا اللہ نے قرآن بھی تلاوت کرو کہ موت کو کثرت نال یاد کرو آج یقیناً مسلمانوں سارو اگر سارے دلوں کو زنگ نہ لگیا ہو رہا تو ساری اے حالت نہ ہو یہ حالت ساری نہ ہو رہا یہ قرآن دواز ہے قرآن دواز ہے ٹھیک ہے اللہ دی کلام دواز ہے اور جنہ بچہ قرآن کو اپنے سینے دے اندر یاد رہے یا یاد پڑھے سینے دے اندر محفوظ کی رہے انہاں دی عظمت اور فضیلت دے واسطے ایک گل ہو رہی ہے لیکن اسا مسلمانہ دے دل دے اندر اگر قرآن دی وقت تے قرآن دی عظمت ہوئے ہاں تو یقیناً اسا دھڑا دھاڑی تعامل کی کوشش کرو گا لیکن افسوس ہے افسوس ہے اس بات پستیدہ شکار اسے وجہ سے کون ہے قرآن کو کانٹ کی تھی سے آج صبح میں آیات پڑھی ہے نا قرآن دی اللہ خود قرآن ہی چکا ہے من آرز عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اور میرے قرآن کو کانٹ کرن والے ہو جڑا میرے قرآن کو کانٹ کرے سی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ کہ ایسے بندے کو عذاب لے سا اللہ کیڑے عذاب لے سے فرمایا ایک عذاب دنیا دے
کرنے سا معیشت رزق کا میں اس بندے دی روزی تنگ کرنے سا باوجود اس دے کہ اس بندے دے کول بینک بیلنس ہو سی باوجود اس دے کہ اس بندے دے کول بڑیا کاراں تے مربے ہو سی باوجود اس دے بڑے زمیناں تے جائیداداں تے مربے دا مالک ہو سی باوجود اس دے کہ اس دے کول کوٹھیاں موجود ہو سی لیکن اللہ فرمائے دے چونکہ دل میرے قبضے قدرت کے اندر ہے دلوں دا سکون میں اپنے قبضے قدرت کے اندر رکھا ہے دلوں دا سکون میں اپنے کلام کے اندر رکھا ہے دنیا والوں سکون کی خاطر اسا بینک بیلنس کو لینے ہیں سکون کی خاطر دل دے اطمینان کی خاطر اسا مربے تے جائیداداں بڑھنے والے ہونے ہیں متا کوئی سکھ دا حامل ہوے لیکن سب کو سمجھ نہیں آتی اسا قرآن کو چھڑے دے ہے دنیا کو بھولے دے ہے پیچھا بھجے ہیں ایسا دنیا دے سارے ہاتھ نہیں آتی کیونکہ اللہ فرمائے دے قرآن کو چھڑے سو روزی توری تنگ کر دے سو حدیث پاک میں ذرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نبھار سویرے اپنے صحابہ کو فرمائے میں آج رات خواب لٹھے خواب اور خواب دے اندر میں محمد نے اے لٹھا ہے کہ ایک آدمی ہے او ایک گاؤں دے پچھ جو نبی بدائے تے گاؤں ملدی بدی ہے اکھا ویندی ہے بندہ چھڑے دا نہیں پچھو بھجدہ ہے کہ گاؤں اس کو لگتا مریندی ہے پھر آخر او بندہ ڈھائے ویندہ ہے گاؤں اس کو نکل ویندی ہے اکھا چلی ویندی ہے بیا بندہ لکھا ہی بندہ ابو بھجدہ ہے گاؤں اس سے پچھو پچھو بھجدی ہے وہ پتھر جا کے بٹے جا کے مریندہ ہے لیکن وہ اس کو چھوڑیں دی بات بھی نہیں اس نے پیچھو بھٹ دیئے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے میرے آقا نے فرمائے ایک گاہ جڑی ہے دنیا دی مثال ہے جڑا بندہ دنیا دے پیچھو بھٹ سی بینک بیلنس دے پیچھو بھٹ سی مال و دولت دے پیچھو بھٹ سی فلاح حاصل نہ کر سکسی کیوں اگر ایک لکھ آیا ہے 2 لاکھ دا لالچ پہ ویسی 2 آیا ہے 4 دا لالچ پہ ویسی 4 آیا ہے 8 دا لالچ پہ ویسی 8 آیا ہے 16 دا لالچ پہ ویسی اس لالچ کے اندر اکھا بنسی رہا لیکن دنیا کو حاصل نہ کر سکسی اگر کنارہ کشی اختیار کرے سی دنیا دے کول اللہ اور اس رسول کی طرف آمنا چاہسی قرآن اور سنت کی طرف اگر بندہ آمنا چاہسی پھر کہ دنیا اس دے پچھو بھاج کیا سی اسا مسلمان کی حالت کے اندر بیٹھے اسا مسلمان کی حالت کے اندر کھڑے ہیں اپنے دل کے اندر اسا ذرا سوچ کے نو کہ آج دا اتنا خوبصورت پروگرام اتنا مختصر پروگرام پروقار تقریب اسا حق یہ ہے خصوصاً اہل محلہ سارا کو حاضر ہونا چاہیے ہے یا اہل شہر سارا کوئی حاضر ہونا چاہیے ہے لیکن ساکو یہ توفیق نہیں ملی اس دے ہوتے اپنی قسمت دے ہوتے آپ آنسو وہاں آپ رو اللہ ساکو آمدی توفیق نصیب فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے آپ کے جامعہ مسجد کے خطیب حضرت مولانا عصمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ بڑی گہری حقیقت کی طرف میری اور آپ کی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے مہمان خصوصی ثنا خان مصطفیٰ ثنا خان اہل بیت و صحابہ آسمان حمد و نعت پر ابھرنے والا ایک نیا ستارہ محترم جناب عبدالمجید قاسمی صاحب کو دعوت دوں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہم سب کی طرف سے گلدستہ عقیدت پیش کریں تشریف لاتے ہیں بہت ہی محترم جناب عبدالمجید قاسمی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج مجھے مرتبہ تو علاقہ کے حاضری کا شرف حاصل دینا بھی ہے میں سب تو پہلے تھا مشکور و ممنون ہاں کاری گزار بھیدا
انہاں دے حکم تے حاضر شرف حاصل تھی کا بھی ہے سارے دوست احباب ذوق شوق محبت و عقیدت نال نماز اللہ درود شریف پڑھی اور میں اپنی حاضری کا آغاز کرنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ کو دعا کریں گے ہیں اپنے گناہ دی معافی مانگنے ہیں شاعر نے لکھا سید علماء اکرام موجود ہیں انہاں دی زیارت بھی کرو تے میرے سبق بھی سنو در کھول دے مولا رحمت دے سارے عیب گناہ سب معاف چکر در کھول دے مولا رحمت دے سارے عیب گناہ سب معاف چکر تے کر کرم دی بارش ہر کہتے سادے سینے بغض تسا فچ کرتے محروم نہ کر ساکو رحمت تو تے اج رحمت اپنی خاص چکر اے سچ ہے مجرم ہے تیرے اللہ پر تیرے ہیں سگما کھوچا کر اے سچ ہے مجرم ہے تیرے پر تیرے ہیں سگما کھوچا کر مولانا عصمت اللہ صدیق صاحب عقیدے دی گال کرن لگا مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے خالق مالک کون اللہ خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دیا سرا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے اور ہر ایک جگہ تے ہر دم رہندا ہے نال میرے ہر ایک جگہ تے ہر دم رہندا ہے نال میرے سیاہ رات ختم کر کے کردہ ہے او سویرے سیاہ رات ختم کر کے کردہ ہے او سویرے اللہ میرا میرے ہر دکھ درد دی دوا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے اونٹے درتے کر سہی سجدے تو اونٹے درتے کر سہی سجدے تو تے پانچ وقت جڑا سجوے دے اونٹے درتے کر سہی سجدے تو تے پانچ وقت جڑا سجوے دے ابراہیم مکنار وچوں ود دیکھو کیویں بچین دے تے ہے رب اکبر ستار بہوں تے اے باتے پردے پیندے اُڈی
دی رحمت دے کتو واصف سہی او کیویں اے بولو کہندے او کیویں اے بولو کہندے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے اور سب تو قیمتی جملہ مشرک ہووے یا کافر مولانا صاحب مشرک ہووے یا کافر سب دے کرم ہے تیرا مشرک ہووے یا کافر سب دے کرم ہے تیرا کر کے معاف مینوں کر کے معاف سب نو رکھ دا بھرم ہے میرا کر کے معاف مینوں رکھ دا بھرم ہے میرا وچ حشر ہاتھ اسے دے وچ حشر ہاتھ اسے دے ہر ایک جزا سزا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے اور رب دا حبیب پیارا آقا دا دیوانہ آکے سبحان اللہ رب دا حبیب پیارا آقا دے یار پیارے رب دا حبیب پیارا آقا دے یار پیارے کیا خوب چن بنایا پھر چن دنال تارے کیا خوب چن بنایا پھر چن دنال تارے سونے دا ہر صحابی سونے دا ہر صحابی بے لوز با وفا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دیا سرا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے اللہ تعالیٰ دی ہم تو بعد بڑا خوبصورت کلام میرا یہ حوالے نال انشاءاللہ سن اور ایمان تازہ تیسی سارے دوست آباد محفل کو برکت کرن واسے ایک دفعہ بلا نماز اللہ دروش پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و آلہ اے نعرہ ہر مسلم دا ہے سی نبیاں دا سلطانے اے نعرہ ہر مسلم دا ہے سی نبیاں دا سلطانے جے کو آپ خدا محبوب بڑے ادا جگ تے وکھرا شانے ادا جگ تے وکھرا شانے تے جڑا منکر سیدی شان دہے او بے عقلا نادانے اُدی باس کو کیا میں شان دساں جڑا عرشاں دا مہمان اُدی واصف کیا میں شان دساں جڑا عرشاں دا مہمان ہے اعلیٰ شان محمد
محمد دی اے آلہ شان محمد دی جے کو عرش تے رب سجوایا ہے مدنی سونے دی خاطر سی رب جنت سجوایا ہے باتوں پاک نمازاں دا مدنی سی گھن کے آیا ہے سی واصف رب دی دیت کی کیا مقام محمد پایا ہے آمنہ دلال دیاں کیا باتا آواز میری تھوڑا سمجھ آنی بھی آمنہ دلال دیاں کیا باتا عرشت رب نال ملاقاتا عرشت رب نال ملاقاتا آمنہ دلال دیاں کیا باتا عرشت رب نال ملاقاتا عرشت رب نال ملاقاتا اور رب سونے اپنے حبیب نو سجایا ہے رب سونے اپنے حبیب نو سجایا ہے قسم ہے سارے فلک نو سجایا ہے قسم ہے سارے فلک نو سجایا ہے ہویاں نے گلا ہویاں ہے دیدار تے گلا باتا ہویاں نے دیدار تے گلا باتا عرشت رب نال ملاقاتا عرشت رب نال ملاقاتا آمنہ دلال دیاں کیا باتا عرشت رب نال ملاقاتا عرشت رب نال ملاقاتا اور سب انبیاء نو میں راج زمین تے سب انبیاء نو میں راج زمین تے پیارے نبی نو عرش برین تے اللہ اللہ میرے محمد دا مقام پیارے نبی نو عرش برین تے نعمتاں دیاں کیتیاں رب برساتا نعمتاں دیاں کیتیاں رب برساتا عرشت رب نال ملاقاتا عرشت رب نال ملاقاتا آمنہ دلال دیاں کیا باتا عرشت رب نال ملاقاتا عرشت رب نال ملاقاتا اور کل انبیاء نو نماز پڑھئیے آقا تیری رب نے شان بدھئیے کل انبیاء نو نماز پڑھئیے آقا تیری رب نے شان بدھئیے آقا تیری رب نے شان بدھئیے رب دیاں ساریاں ہن ڈاتا رب دیاں ساریاں ہن ڈاتا عرشت رب نال ملاقاتا عرشت رب نال ملاقاتا آمنہ دلال دیاں کیا باتا عرشت رب نال ملاقاتا عرشت رب نال ملاقاتا حضرت ٹائم ہے آخر دے میں کیونکہ شان قرآن دی عظمت دے حوالے نال پروگرام سجا گیا میں شان قرآن دے بالکل نما کلام پڑھ سا سارے دوست احباب ایک دفعہ نماز اللہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اے حق حافظ قرآن دہے قرآن کو پڑھتا رہے اندے کیتے ڈھیر ثواب دے
جاوے اندے کیتے ڈھیر ثواب ہوندے جڑا پاک قرآن پڑھاوے حافظ قرآن جیاں جگتے کوئی واصف گول دکھاوے حافظ دی شان عظیم جو ہے او رب رحمان کو بھاوے لانال قرآن دے جاری مکوے سی ٹینشن ساری مکوے سی ٹینشن ساری لانال قرآن دے جاری مکوے سی ٹینشن ساری مکوے سی ٹینشن ساری لانال قرآن دے جاری مکوے سی ٹینشن ساری مکوے سی ٹینشن ساری اور ذرا قرآن دے نیڑے ذرا قرآن دے نیڑے مکویس نی جھگڑے جھیڑے مکویس نی جھگڑے جھیڑے دیسی بخش او ذات غفاری دیسی بخش او ذات غفاری او بندیا مکویسی ٹینشن ساری مکویسی ٹینشن ساری لانال قرآن دے جاری مکویسی ٹینشن ساری مکویسی ٹینشن ساری اور پیا وچ ارماری رل دے ہائے ہائے بڑا قیمتی جملہ سن سو پیا وچ الماری رل دے کئی سالاں بعد کھل دے کئی سالاں بعد کھل دے تے کو کیا ہے یار بیماری مکویسی ٹینشن ساری مکویسی ٹینشن ساری لانال قرآن دے جاری مکویسی ٹینشن ساری مکویسی ٹینشن ساری اور ایدے وچ سورت رحمان ایدے وچ سورت رحمان جڑی ساری رب دی شان جڑی ساری رب دی شان پڑھ روز اے سورت پیاری پڑھ روز اے سورت پیاری مکویسی ٹینشن ساری مکویسی ٹینشن ساری لانال قرآن دے جاری مکویسی ٹینشن ساری مکویسی ٹینشن ساری کیری کس قدر ہے بنا ٹھیک ہے زدے میں ماشاءاللہ